الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں نعمت قرآنی کا اہم تقاضا، مسئلہ کا واضح اور کھلا بیان، اس پر بعض باتیں عرض کی تھی. مسئلہ کا جب تک واشگاف اور کھلا بیان نہ ہو تو اس وقت تک مسئلہ نہ ذہن میں جگہ پکڑتا ہے، نہ دل میں اور نہ دعوت میں. دعوت کا ذوق اور دعوت کی لگن تب پیدا ہو سکتی ہے کہ جب مسئلہ سمجھ بھی ہو اور دل میں بھی اتر جائے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ قرآن کریم میں اس چیز کی ترغیب دی گئی کہ مسئلہ توحید کو کھل کر بیان کیجیے، اور اس راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ، موانع، مخالفین کی ملامت، الزامات، اعتراضات، ان کی طرف توجہ ہی نہ کیجیے. اور اس آیت میں بھی یہی ذکر کیا گیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. مشرکوں کی پرواہ بھی نہ کرو، آپ کا کام کھول کھول کر مسئلہ بیان کرنا ہے، اور اس نہج پہ کہ حق حق واضح ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا کھل کے سامنے آ جائے.
اس سے پہلے جو لوگ کتاب اللہ کے وارث بنے تھے، تورات کے، انجیل کے، بڑے بڑے علماء تھے، قرآن کریم نے ان کی 100 سے زائد کمزوریاں بیان کی کہ ان علماء میں سب سے زیادہ جب کمزوریاں پیدا ہو گئی تو ان کی کتابیں بھی بدل گئیں، ان کا دین بھی غیر محفوظ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور ان 100 بیماریوں کی جڑ تلاش کی جائے تو سب سے پہلی جڑ یہی ملتی ہے کہ ان لوگوں نے مسئلہ میں گڑبڑ شروع کر دیا۔ صاف طور پہ مسئلہ بیان کرنے سے رہ گئے اور مسئلہ کو چھپانا شروع کیا، اور چھپانے کی کئی صورتیں تھی۔ ایک صورت یہ تھی کہ مسئلہ کی جہاں ضرورت ہوتی وہ لوگ وہاں مسئلہ بیان نہیں کرتے تھے، جیسے آج بھی ہے کہ اگر موحدین کا مجمع ہو تو وہاں تو خطیب حضرات مسئلہ توحید کا نام بھی لیں گے، بیان بھی کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جہاں مسئلہ توحید بیان نہ کیا تو واہ واہ نہیں ہوگی، لوگ خوش نہیں ہوں گے، اور جہاں شرک اور بدعات کے اندھیرے ہوں تو وہاں سوال نہیں پیدا ہوتا مسئلہ بیان کرنے کا، وہاں ان کی بولی میں تلبیس ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ جلسہ، تقریریں، بیانات کروانے والے لوگ وہ پہلے کہتے ہیں جی یہاں نیا ماحول ہے لہذا مسئلہ بیان نہیں کرنا، اور کیا کرنا ہے؟ اصلاحی بیان۔ اب پوچھنے والی یہ بات ہے کہ اصلاح کس چیز سے ہوگی؟ اصلاحی بیان کو قرآن کے مقابلے میں لا رہے ہو، توحید اور سنت کے کھلے ہوئے بیان کے مقابلہ میں اصلاحی بیان؟ وہ کون سا نصاب ہے جس سے اصلاحی بیان ہوگا؟ اگر توحید سے اصلاح نہیں، کتاب اللہ سے اصلاح نہیں، وہ کون سی ڈگری تمہارے ہاتھ لگ گئی کہ جس ڈگری کو پھیرنے سے، استعمال کرنے سے ڈگری ہے یا ڈبری ہے تو اس سے اصلاح ہو جائے گی؟ ہم نے تو دیکھا کہ اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو امی لوگ تھے، امی، ان پڑھ، اکثر ان میں دستخط نہیں کر سکتے تھے، لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، عرب میں سکول نہیں تھا، مدارس نہیں تھے مکہ مکرمہ میں، مدینہ کے دور دراز یہودیوں کے مدرسے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، اصلاح کی صرف نصاب قرآن سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہ کوئی دوسری کتاب پڑھنے دی نہ خود پڑھائی۔ بار بار آپ واقعات سنتی ہیں، بعض صحابہ کو دوسری کتابوں کے ورق بھی ملے اور آپ نے فرما دیا لو کان موسیٰ حیا لما وسع لہ الا اتباعی۔ 1400 سال کی تاریخ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی نبوت کا دور شروع ہوتا ہے نزول قرآن سے، اور نزول قرآن کے بعد 23 سال تک یہ زمانہ ہے نزول قرآن کا۔ تدریجاً قرآن نازل ہوا، جتنا حصہ نازل ہوتا تو آپ کا اصلاحی نصاب وہی قرآن مقدس کا حصہ تھا۔ پورا قرآن بھی نہیں آیا تھا، پورے قرآن تو 23 سال میں مکمل ہوا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تعلیم قرآن پہ اور تعلیم مفاہیم قرآن پہ صرف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصلاحی نصاب تھا وہ فقط کتاب اللہ ہے اور کتاب اللہ کا بیان ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی مولوی نہیں پیش کر سکتا کہ آپ نے کسی ایک دن تورات کا درس دیا ہو، انجیل کا درس دیا ہو، زبور کا درس دیا ہو، نہیں، اللہ نے خود پابندی لگا دی کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، فذکر بالقرآن، میرا پیغمبر آپ نے جب بھی بیان کرنا ہے تو قرآن بیان کرنا ہے۔ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو اللہ کی وعید اور دھمکی سے ڈرتا ہے، جو نہیں ڈرتا تو اسے تو دنیا کی کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی، اور جس کے دل میں ڈر ہو تو اس کے لیے قرآن کافی ہے۔ ذکر بالقرآن یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں شانوں کو بیان کرتے ہوئے آپ کے منصب کو بیان کیا گیا، اور آپ کا سب سے بڑا منصب یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معلم بن کے آئے اور فہم قرآن کے مفسر بن کے آئے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اسی لیے یہ 4 مقام پہ مضمون ذکر ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ والا 4 مقام، ویسے کچھ زائد بھی ہیں لیکن ملتے جلتے کلمات کے ساتھ 4 مقام پہ آیا، اور ان مقامات میں اللہ رب العزت نے ایک اور جملہ ذکر کیا، یزکیہم، ایک مقام پہ تعلیم سے پہلے یزکیہم، دوسرے مقام پہ یعلمہم الکتاب یعنی تعلیم الکتاب کے بعد یزکیہم، ایک مقام پہ مقدم ذکر کیا، ایک مقام پہ مؤخر ذکر کیا، درمیان میں تعلیم الکتاب، تعلیم القرآن، قرآن مقدس کی تعلیم کا منصب بیان کیا، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ لوگوں تزکیہ، دلوں کی پاکیزگی، دلوں کی طہارت حاصل ہو سکتی ہے صرف کتاب اللہ سے، اور کوئی نصاب نہیں، نہ کوئی بابے کی لکھی، نہ مولوی کی لکھی، نہ بزرگوں کی لکھی، نہ اجماعی تے نہ کوئی اور کسی چیز سے بھی نہیں۔ یزکیہم تزکیۃ النفوس، دلوں کی طہارت، دلوں کی پاکیزگی، اور دل پاک ہوتے ہیں تو اللہ کے قرآن سے، اس لیے کہ قرآن مشتمل ہے اللہ کی توحید پر۔ اب حیرانگی کی بات نہیں کہ اصلاحی، ایک مولوی صاحب کی آئی ہے اصلاحی خطبات، اصلاحی خطبات 20 سے زائد جلدیں،
اصلاحی خطبات، اور اس میں توحید کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ مسئلہ توحید نے اصلاحی خطبات ہی، کسی کا آ رہا ہے اصلاحی نصاب، کسی کا آ رہا ہے اصلاحی تقریریں، اور وہ اصلاح کیا ہے؟ نہ اس میں قرآن نہ توحید، باروں بار اصلاح۔ تو اس لیے میرا بھائی، یہ یہودیوں کی عادت تھی کتاب اللہ کو، کتاب اللہ وراء ظہورہم واتبعوا ما تتلو الشیاطین، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ نے اس قوم کا شکوہ کیا کہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا، وراء ظہورہم، اور کس کے پیچھے لگ گئے؟ واتبعوا ما تتلو، پڑھو تم کہیں سختی نہ ہو جائے۔ ہاں، یہاں شیاطین سے مراد مولوی ہے اور پیر ہے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹ کے پیچھے کر دیا۔ یہاں پر اشکال تو بڑا آیا کہ یہودی تو تورات پڑھتے تھے، احادیث میں اس کا ذکر ہے، بلکہ وہ تورات کے ختم شریف بھی پڑھتے تھے، اور تورات کو سونے کے پانی سے بھی لکھتے تھے، اس کو مقدس بھی سمجھتے تھے۔ تو کتاب اللہ وراء ظہورہم کا کیا معنی؟ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک یہودی بچہ رہتا تھا، نوجوان تھا، تو آپ کے پاس آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کی عیادت کے لیے۔ اس کا باپ اس کے سرانے کے قریب بیٹھ کر تورات کی تلاوت کر رہا تھا، مولوی تھا، اچھا بزرگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور بچے کو دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اور فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ کی دعوت دی۔ بچے نے اپنے مولوی صاحب کی طرف دیکھا، باپ کی طرف اوپر دیکھا، تو اندر سے تو وہ بھی جانتا تھا بات تو سچی ہے، تو اس نے کہا جی آپ کلمہ پڑھ لیں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اسی وقت فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو کے وہاں سے رخصت ہوئے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ ایک جان جہنم سے بچ گئی ہے، ایک جان جہنم سے بچ گئی۔ تو مقصد کیا ہے؟ یہاں ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لو، کچھ لوگ احکام کا فرق نہیں سمجھتے۔ ایک ہے کھلے کافر کے احکام، یہود، نصارہ، ہندو، سکھ، اور ایک ہے اہل بدعت کے احکام۔ لوگوں کو جہاں سے دھوکہ لگتا ہے، اہل بدعت کے احکام کھلے کافروں کی نسبت زیادہ سخت ہیں۔ کھلا کافر ہے یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، آپ اس کی عادت کر سکتی ہیں، عادت کرے، لیکن جو بدعتی ہے خصوصاً ملا، اس کی اعادت بھی کرنا منع ہے۔ جو بدعت کا داعی ہے اس کے سلام کا جواب دینا بھی منع ہے، اس کی کسی قسم کی تعظیم بھی منع ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، اس کو دعوت، کھلی دعوت دینی ہو تو دعوت کی غرض سے دعوت دے سکتی ہو۔ بعض علماء نے تو جہاں تک لکھا ہے کہ بدعتی کو دعوت ہی نہیں دینی، لیکن دعوت کی اجازت ہے۔
دعوت کی غرض سے ملاقات کرنا بھی صحیح ہے، مقصد دعوت ہو۔ خیر بہرحال تو یہودی تورات پڑھتے تھے، تلاوتیں کرتے تھے، سونے کے پانی سے تورات کو لکھتے تھے، لیکن جب مسئلہ کی بات آتی تو پھر کدھر جاتے؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ تورات کا مسئلہ نہیں مانتے تھے، اپنے مولویوں اور پیروں کا بتایا ہوا مسئلہ۔ اور پیر یہ خالص پیر ہوتی ہے، اکثر پیروں میں کوئی لاکھوں میں ایک مسلمان آپ کو مل جائے تو بڑی غنیمت ہے۔ لاکھوں پیر جمع کرو، ایک مسلمان ان میں تلاش کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ کیوں کہ جب پیری کا لقب آتا ہے اور جو مرید ہوتی اکثر جاہل، جب تک جاہل مرید نہ ملے اس وقت تک پیری چال ہی نہیں سکتی۔ پیر کو ضرورت ہوتا ہے بالکل جاہل، اجہل، اناڑی اور انسانیت کے درجے سے گرے ہوئے لوگ ملے، تاکہ وہ اپنا جھوٹ موٹ، تصنع بناوٹ، سلوٹیں اور سارا کچھ چیزیں دکھا کے لوگوں کو مرعوب کرے۔ اور جب جاہل 10 12 20 100 جاہل بھی ہو اور عقل سے بھی فارغ ہو، اگر عقل بھی ہو تو بروپیوں کو ماننا مشکل ہے، علم ہو بیروپیوں کو ماننا مشکل ہے، لیکن جب عقل و علم دونوں سے خالی ایسے افراد مل جاتی ہیں، عقل سے بھی خالی، علم سے بھی خالی، تو پھر مرزا قادیانی بھی پیر بن جاتے ہیں۔ پیر تو نیچے رہ گیا، اس نے کہا میں نبی ہوں، اور چند جیوے جیوے کے نعرے والے اس کے ساتھ بھی ہو گئے۔ اس نے کہا میرا فلانا معجزہ، میرا فلانا ہونا کہ زندہ باد مرزا صاحب، زندہ باد مرزا ہمارا نبی ہے۔ حالانکہ جتنے جھوٹے نبی گزرے، جھوٹے نبوت کے مدعی، ہم نے ان کی تاریخ دیکھی ہے، جو سابقہ گزرے ان کی تاریخ میں کم از کم کچھ نہ کچھ چیزیں وہ ایسی ملتی ہیں جن کو دنیاوی کمال کہا جا سکتا ہے دنیا کے لحاظ سے۔ مثلا شکل و صورت وہ بڑی اچھی، ڈیل ڈول بڑی اچھی، کرتب، مسمریزم، جادو کے وظائف جس سے وہ اپنی کرامات کا اظہار کرتی ہیں، تو ان میں کوئی نہ کوئی دنیاوی کمال دیکھا۔ لیکن واحد مرزا قادیانی ایسا دجال ہے کہ اس میں کوئی صفت کمال والی ہے ہی نہیں، صرف نقائص کا مجموعہ۔ شکل دیکھو تو کانا ہے، بہنگا، کانا بھی کدے نبی بنا، شکل کانی۔ صحت دیکھو تو ایسی بیماریاں جن کا سٹیج پہ تذکرہ مناسب نہیں، ایک نماز بھی باوضو نہیں پڑھ نصیب ہوئی مرزا صاحب کو، مکہ مدینہ کے قریب بھی نہیں گئے کہ حج کریں یا عمرہ کریں، مکہ مکرمہ مدینہ کو دیکھا ہی نہیں، اور ایک روزہ بھی نہیں رکھا، نہ نماز نہ روزہ، نہ شکل نہ عقل، اور دعویٰ کتنا بڑا کیا کہ میں نبی ہوں، مہدی ہوں۔ لیکن پاگل ایسے بھی برے صغیر میں موجود ہیں کہ ایسے گدھے کے پر بھی ایمان لے آئے اور شبوں میں پڑ گئے۔ آپ دیکھیں قادیانی دنیا میں کتنے پھیلے ہوئے پوری دنیا میں، حالانکہ اس کی اپنی بات دیکھیں کہ وہ ہے کیا کارٹون، خود مرزا۔ تو خیر یہی وجہ ہے جب علم اور عقل آتا ہے تو پہچان آتی ہے، اور پیروں اور جھوٹے مدعیوں کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کے پاس علم بھی نہ ہو، عقل بھی نہ ہو، اور جب تک علم
اور عقل کا سکہ نہ چلے تو پھر جھوٹی پیری مریدی کی موجیں ہوتی ہے. پھر اتنا کہہ دو پیر طریقہ زندہ باد، پیر طریقہ زندہ باد. اب ہے کیا چیز؟ شریعت کے مطابق ہے یا خلاف؟ کہتے ہیں یہ نہ پوچھو، یہ راز کی بات ہے. شریعت پیچھے چلی گئی، راز آگے آ گیا. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، اور صرف زبانی کلامی، اور وہ بھی تناقض، گندی زندگی، اور بظاہر ٹیپ ٹاپ. تو لوگ کہتے ہیں جی ہے جو پیر، ہے جو مرشد، جی ہے جو پیر. تو خیر وہاں پر بھی یہی تھا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈالا اور کس کے پیچھے لگ گئے؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی، ان کے پیچھے لگ گئے. اربابا من دون اللہ، انہیں رب بنا لیا اللہ کے سوا. یعنی جہاں اللہ کی کتاب کا مسئلہ تھا تو مولوی اور پیروں نے جو مسئلہ چھپا رکھا تھا وہ اس کے اندر تعویل کرتے، تحریف کرتے، رجسٹر بنا کے نئے نئے مسئلے لکھ دیتے اور پھر کہتے ان مسئلوں پر سب متفق ہیں، لہذا کتاب اللہ معطل براء ظہورہم، اور مولویوں اور پیروں کی باتیں دین بن گئی. اسی کو قرآن نے بیان کیا، یکتمون ما انزلنا من الآیات من البینات. یکتمون چھپاتی ہیں، ما انزلنا من البینات والہدا، واضح واضح مسئلے، صاف صاف مسئلے، ان کو چھپا لیتے ہیں. اور اس پر قرآن مقدس کی وعیدات بڑی سخت ہے کہ مسئلہ چھپانے والے کون ہیں؟ اولئک یلعنہم اللہ، ان پہ خدا کی لعنت ہے، اور یہ لعنتی لوگ ہیں، یہ اللہ کے عذاب میں ہیں. تو فرمایا میرے پیغمبر یہ تو انہوں نے کیا، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، پرواہ نہ کرو، کھول کھول کے مسئلہ بیان کرو. اور یہ ایک میرے سامنے مقام ہے سورہ بنی اسرائیل کا، یہ آیت نمبر ہے 74 75، سورہ بنی اسرائیل. اس کو ذرا گھروں میں جا کے دیکھنا. جہاں اللہ رب العزت نے عجیب انداز رکھا، فرمایا فَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. میرے پیغمبر ساری دنیا کے مشرک، یہودی، نصرانی، مکہ والے، سب کے سب مل کر آپ سے ان کی محنت اور کوشش یہ ہے لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا، کہ تجھے قرآن سے دور کر دے، قرآن مقدس سے دور کر دے. سب ان مشرکوں کی یہ کوشش ہے، اور آج بھی یہی کوشش ہے یا نہیں؟ آج بھی وہی کوشش ہے. فرمایا یہ سارے دل لگا رہے ہیں، سارے اکٹھے ہو کر، اور کہنا کیا چاہتی ہیں؟ لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. اور یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے مسئلہ صاف بیان کیا ہے آپ تھوڑا بہت اس میں تبدیلی کریں. اس طرح اگر قرآن بیان ہوتا رہے تو اتفاق نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ قرآن بیان کرنا چھوڑ دے. سورہ یونس میں اسی کی تفصیل آئی. سارے قال الذین کفروا، سارے کہنے لگے منکر، ائت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، اس قرآن کو واپس کر، نیا قرآن لے کے آ، یا اسی میں تبدیلی کر.
اور بدل ہو یا اس کو بدل دے، تو ساری دنیا کے مشرکوں کا سب سے بڑا جھگڑا کس سے تھا؟ قرآن مقدس سے۔ فرمایا انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ میرے پیغمبر، یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ کو تو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، اور ان کا اب جھگڑا کیا؟ اب کیوں کذاب کہنا شروع کیا؟ آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے تھے، اب کیا ہو گیا ان کو؟ فرمایا وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم جان بوجھ کر اللہ کی قرآن کی ایتوں کا انکار کرتی ہے۔ دشمنی کس سے ہے؟ قرآن سے۔ ائت بقرآن غیر ھذا او بدلو بآیات اللہ یجحدون۔ یہاں پر بھی عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرا، اس جملے کو سمجھنا ہے۔ قرآن جب گیا، کچھ حصہ بھی قرآن کا چھوڑا، تو اب جو بیان ہوگا تو کیا ہوگا؟ لتفتری، اب جو بھی دین بیان کرے گا وہ اللہ پہ جھوٹ بولے گا، کیونکہ اللہ کا مسئلہ کیا ہے؟ قرآن والا۔ اور جب قرآن سے گئے لتفتری علینا، اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ اللہ پر افترا ہوگا، جھوٹ ہوگا۔ اس لیے فرمایا میرے پیغمبر وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، لَاتَّخَذُوكَ، آپ قرآن سے تھوڑے پیچھے ہٹ گئے تو یہ تمہیں اپنا دلی دوست بنا لیں گے، خلیل بنا لیں گے، دلی دوست بنا لیں گے۔ قرآن مقدس، اس سے اگر تھوڑا سا بھی آپ پیچھے ہٹ جائیں، اچھا وہ پورے قرآن کے بارے میں بھی نہیں کہتے تھے، اگلا آپشن کیا دیا؟ بدل ہو، اس کو تبدیل کر۔ اور تبدیلی کہاں کرنی ہے؟ کون سی آیتیں؟ قرآن نے خود ذکر کیا، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، وہ آیات توحید، توحید والی ایتیں یہ بیان نہ کیا کر جیسے آج بعض بدبخت کہتے ہیں کہ ہمیں وَمَنْ أَضَلُّ، ہمیں کیوں سناتے ہو؟ آج بھی بدبخت یہ کہہ رہی ہیں۔ بعض ایسے بدبخت ہیں، ایسے اللہ کی دربار سے راندہ درگاہ، جن پہ اللہ کے عذاب شروع ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں جی من اضل، ہمیں سناتے ہو، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، ہمیں سناتے ہو۔ تو میں نے کہا ہمیں اتنا نہیں پتا تھا کہ تم اتنے منکر ہو۔ مومن آدمی کو کوئی آیت بھی سنائی جائے تو زادتہم ایمانا، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، تم بھول گئے ہم سبق یاد کرا رہی ہے۔ تم اپنے مفادات کی جنگ میں مشن کے غدار بن گئے۔ ہم تمہیں پہلی بار یاد کرا رہے ہیں کہ قرآن نہ چھوڑو، یہی قرآن ہدایت والی کتاب ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ قرآن سنانا اچھی بات ہے، احسان ہے یا زیادتی ہے؟ کہتے ہیں جی ہمیں سناتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ، ہمیں سناتے ہیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم۔ میں نے کہا جب کوئی بھی بے ایمان بن جائے، اس کو دعوت دینی ہمارا مذہب ہے، چاہے تم بنو یا کوئی اور بنے، اور جو ایماندار ہو اس کے سامنے قرآن پڑھے تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ زادتہم ایمانا، یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ قرآن قرآن کہنے والے کہتے ہیں جی ایتے نہ پڑھو، یہ ہمیں نہ سناؤ۔ تو وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ بَعْدَ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، فرمایا فتوے بھی لگاتی ہیں جب ان کے سامنے خالص قرآن کی توحید سنائی جائے
वल्लौ अला अदबारिहिम, वो सुन नहीं सकते, फौरन भागते हैं, नुफूरा, गालियां भी निकालते हैं, नफरत का इजहार भी करते हैं। लेकिन होता क्या, वो मजमून है जो कुरान मुकद्दस में अल्लाह की तौहीद बयान कर रहा है। तो सारे कुरान के मुनकर थे या कुछ कुछ ऐते यही थी जो आज तकलीफ हो रही है, यही आयत थी, वल्लौ अला अदबारिहिम नुफूरा। और दूसरे मकाम पे इससे वजाहत की, फरमाया इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहू, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहू इश्मअज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा। मेरे पैगंबर, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहू, जब वहदहू अल्लाह की तौहीद के तज़किरे हूं, शिरक पर ज़रब लगे, मसला तौहीद खुल के बयान हो और बयान वाज़े और वाशगाफ हो, तो उस वक़्त इश्मअज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, जो जिनका आखिरत पे अकीदा नहीं, सिर्फ जुबानी कहते हैं आखिरत भी होगी, यहूदियों की तरह क़यामत को भी तिजारत का जरिया बनाया हुआ है, लेकिन ईमान क़यामत पे भी नहीं। इश्मअज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, जिनका आखिरत पे ईमान नहीं, उनकी दिलें मुनकबिज़ हो जाती है। क्या सुनकर? तौहीद सुनकर, तौहीद सुनकर। वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही, वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही, और जब दूसरों के भी साथ तज़किरे शुरू हो जाएं, अल्लाह भी मा फौकल असबाब सुनता है, कि नबी पाक भी मा फौकल असबाब सुनते हैं, फलाना वली भी मा फौकल असबाब सुनता है, अल्लाह भी मुतसर्रिफ, पीर फकीर भी मुतसर्रिफ। फर्क ये है, अल्लाह जाती तौर पे, ये अताई तौर पे, अल्लाह भी आलिमुल गैब, पीर फकीर भी आलिमुल गैब। फर्क वो जाती तौर पे, ये अताई तौर पे। फरमाया इज़ा हुम यस्तबशिरून, जब गैरुल्लाह के ये तज़किरे आते ही हैं, इज़ा हुम यस्तबशिरून, खुश हो जाते हैं और नारे लगाना शुरू करते हैं। लेकिन जब तौहीद का बयान हो तो इन्हां दे मुंह ते 12 बजे दे बना दे, सारा टब्बर ही मर गई है। इश्मअज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा। और मकाम कुरान ने जिक्र किया सूरह हामी मोमिन का, जब मुशरिक जहन्नम में खड़े होंगे, अल्लाह हर मुवाहिद को जहन्नम की सख्तियों से महफूज रखे। मुशरिक जहन्नम में होंगे और वहां पर खड़े होकर एक इकरार करेंगे, जहन्नम के अंदर खड़े होकर। वहां का इकरार का क्या फायदा? वहां फरमाया, वहां इकरार क्या होगा? रब्बाना अमत्तना स्नतैन व अहयैतना स्नतैन। रब्बाना, अब आया याद रब्बाना, ऐ हमारे परवरदिगार, अमत्तना स्नतैन, आज हम मान गए तूने 2 मौतें दी हमें, व अहयैतना स्नतैन, और 2 हयातें, मौतें भी 2 और हयातें भी, बोलो मौतें भी 2 और हयातें भी। रब्बाना अमत्तना स्नतैन, ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमें 2 मौतें दी, व अहयैतना स्नतैन, और 2 जिंदगियां दी। फातरफना बेजुनूबिना, फातरफना, अब इस वक्त हम इकरार कर रहे हैं अपने जुर्मों का, अब इकरार करती हैं। फातरफना, पहला मसला तो ये है कि वहां पर क्या कहेंगे, मौतें भी कितनी, हयातें भी, वो कौन सी? वो सूरह बकरा में जिक्र किया।
فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کس طرح تم اللہ کی توحید کا انکار کرو گے، تم مردے تھے۔ اب مردے کیسے تھے؟ سورہ مومنون کی طرف چلے جاؤ، وہاں پر اللہ نے مردے ہونے کی حالت بیان کی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ ماں کے پیٹ کے پورے مدارج بیان کیے، نطفہ تھا، نطفے سے خون بن گیا علاقہ، پھر مضغہ بن گیا، پھر ڈھانچہ بن گیا، پھر ڈھانچے پر گوشت چڑھ گیا، اب ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ انشأنا پھر ہم نے ایک نیا دور شروع کر دیا، نئی پیدائش۔ وہ کیا ہے؟ بے نفخ الروح، روح کو پھونک دیا تو کنتم امواتا۔ اس مرحلہ سے پہلے نطفہ بھی مردہ، مضغہ بھی مردہ، علاقہ بھی مردہ، ڈھانچہ بھی مردہ، تجھے پورا کنتم امواتا فاحیاکم ثم انشأنا خلقا آخر، پھر ہم نے روح ڈال کے زندہ کر دیا۔ کتنی ہو گئی ہیں زندگیاں؟ ایک، اور موت بھی ایک۔ پھر آئے گی دنیا میں موت، چاہے ماں کے پیٹ میں آ جائے، چاہے باہر آ جائے، موت آئے گی۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر اس کے بعد تم ہو جاؤ گے مردے، میتون۔ اب دو موتیں ہو گئی، ایک حیات، اب دوسری حیات کیا ہے؟ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ کتنی زندگیاں؟ دو زندگیاں۔ اور کتنی موتیں؟ دو موتیں۔ ایک روح پھونکنے سے پہلے والی موت، روح آئی، آدمی زندہ ہو گیا، پھر دنیا والی موت، مر گیا، پھر قیامت والے دن زندہ ہوگا۔ یہ قرآن مقدس کا صاف ضابطہ، اور یہی قانون انبیاء کے لیے بھی۔ یہی قانون کس کے لیے ہے؟ حضرت ابراہیم ہے، کہتے ہیں الذی یمیتنی ثم یحیین، وہ اللہ جو مجھے موت دے گا، ثم یحیین، پھر ثم یحیین، یہ وہی ثم ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن اللہ مجھے زندہ کرے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کا نبی بھی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں شہید بھی، شہادت بھی ساتھ، نبوت بھی ساتھ۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، ان پہ سلامتی ہو جس دن پیدا ہوئے، جس دن مریں گے۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، وہ یوم یبعث حیا کیا ہے؟ وہ ھذا یوم البعث ہے، اے یوم القیامہ۔ فرمایا پھر موت کے بعد زندہ ہو کے کب اٹھیں گے؟ قیامت کے دن۔ زندہ ہو کے کب اٹھیں گے؟ قیامت کے دن۔ حضرت یحییٰ بھی نبی، حضرت ابراہیم بھی نبی، حضرت عیسیٰ پیغمبر فرماتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور پھر جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ تو یہ قرآن کا قانون ہے کہ زندگیاں بھی دو تے موتیں بھی، اور جو کہتے ہیں قبر میں روح آ جاتی ہے اور آدمی زندہ ہو جاتا ہے، تو پھر کتنی زندگیاں بن جائیں گی؟
3. قرآن 2 کہہ رہا ہے اور ملا 3. اب قرآن کی بات سچی ہے یا مولوی صاحبان کی بات سچی ہے؟ قرآن تو کہتے ہیں 2 زندگیاں 2 موتیں. اور یہ جو معنی میں کر رہا ہوں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں پیغمبر کے صحابی یہی معنی کرتے ہیں. اور ایک ہے سدی بابا جو کٹر رافضی ہے جس کو للڑ لے کے پھرتی ہے. انہوں نے بھی اپنے بابے عجیب بنائے. کہتے ہیں اکابر کو نہیں مانتے. میں حیران تھا وہ کون سے اکابر ہیں ہوئے؟ اب سمجھ آئی سدی بھی اکابر ہے. بابا سدی جو بڑا شتام بے ایمان فرادی. اور یہ سدی وہ ہے جو ابو بکر و عمر کو ننگی اور فوج گالیاں دیتا تھا. آپ اندازہ کر لیں مسلمان تھا یا بے ایمان تھا؟ اس سدی شیطان نے جا شیطنت کی اور کہتا ہے یحییکم فی القبر، قبر میں روح آ جاتی ہے اور آدمی زندہ ہو جاتا ہے. اصل میں سدی بھی ایک اور راہ ہموار کرنا چاہتا تھا. وہ چونکہ رافضی ہے اور رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے رجعت. اور رجعت کا مطلب ہے کہ جب مہدی آئے گا تو اس وقت پھر ایک دفعہ لوگ قیامت سے پہلا زندہ ہوں گے. اعداء بھی اولیاء بھی سارے زندہ ہوں گے اور حدود جاری ہوں گی. تو یہ عقیدہ کفر یا اہل تشیع کا ہے، عقیدہ رجعت. تو سدی اس کی راہ ہموار کر رہا تھا اس لیے سدی ادھر گیا. لیکن پیچھے آگے للڑ انہوں نے کہا بابا سدی پیر سدی زندہ باد، جیوے جیوے پیر سدی زندہ باد پیر سدی. اب ان کو قرآن سناؤ تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمارے مشائخ اکابر کی جو تحقیق ہے اس سے ہٹ کے ہم قرآن نہیں سننا چاہتے. اب ایسے کا علاج جہنم کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک کذاب کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ کلام جو اول سے لے کے آخر تک سارا سچا کلام ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں. یہ ہے بدبختی. اور ساتھ دھمکی بھی دے رہے ہیں اکابر اکابر بزرگ. ابھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بزرگ کون ہے؟ سدی صغیر، سدی کبیر اور محمد بن اسحاق. اور بڑے بڑے شتام، بڑے بڑے کذاب، بڑے بڑے متروک، یہ ان کے اکابر ہیں. بھائی اگر یہ تمہارے اکابر ہیں تو ہماری ان سے برات ہے. ہم نہ سدی کو مانتی ہیں، نہ محمد بن مروان کو مانتی ہیں، نہ محمد بن اسحاق کو مانتی ہیں. تم لے جاؤ جہاں جائیں، قیامت کے دن تمہارا ذخیرہ ہے. تو خیر فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اب مانتے ہیں اپنے گناہوں کو. گناہ 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ گناہ ہے کہ گناہگار اس کو گناہ سمجھتے ہیں. مثلا زنا اور بدکاری ہے، اس کو مشرک بھی گناہ سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں. یہ جو آج کل فحاشی اریانی آ رہی ہے یہ خالص ملحدین کی سازش ہے، داریوں کی سازش ہے اور ملحد اور زنادقہ کی سازش ہے. ورنہ ہر مذہب کی اصل میں زنا حرام ہے، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ اسلام ہو. بنیادی مسائل میں سے یہ ہے یہودیت میں بھی. اور یہ جو موجودہ یہودی ہے یہ یہودی بھی نہیں، یہ اصل میں داہری ہے اور ملحد شیطان ہے. اس لیے آج زنا کو عام کیا جا رہا ہے، تحفظ دیا جا رہا ہے. ورنہ دنیا کی کوئی تہذیب اس کو تحفظ دینے کے لیے تیار نہیں. تو زنا کو کیا سمجھتے؟ حرام. یہودی بھی حرام سمجھتے تھے. البتہ تھوڑا سا انہوں نے قانون اپنا بنا لیا تھا کہ کوئی صاحبزادہ زنا کرتا، پیرزادہ بدکاری کرتا، اس کے لیے قانون اور تھا. کیوں جی؟ پیراں دا پتر ہے. کیا تھا؟ پیراں دا پتر. اس لیے اس کے لیے قانون الگ. اس کا صرف منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے پھرا کے لے آتے. کیوں جی؟ یہ پیرزادہ ہے.
اور اگر کوئی غریب کرتا تو اسے سنسار کرتے. مشہور واقعہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس بھی مسئلہ پیش ہوا تو زنا کو ہر زانی، ہر مذہب والا گناہ سمجھتا ہے. یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے غور سے. ڈاکہ چوری ہے، جھوٹ بولنا ہے، تو مکہ کے مشرک بھی اس کو گناہ سمجھتے تھے. جھوٹ بولنے کو، بددیانتی کرنے کو وہ گناہ سمجھتے تھے. وہ ابو سفیان کا واقعہ بخاری میں موجود ہے کہ جب ہرقل کے دربار میں پیش ہوئے انٹرویو کے لیے تو ابو سفیان کہتے ہیں میرے دل میں بار بار بات آ رہی تھی کہ کچھ جھوٹ بولوں، لیکن پھر مجھے شرم آئی کہ میں مکہ والوں کا سردار ہو کے کس طرح جھوٹ بولوں. ابو سفیان کہہ رہا ہے کہ بخاری کے اوائل صفحہ پہ سردار ہو کے، اور کمال تو تمہاری قسمت کی ہے کہ وزیر اعظم کا بھی ایک سچ نہیں. وزیر اعظم تو چلو دوسری کمپنی کا ہے، ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں مولوی کوئی مل جائے سچ بولنے والا. خدا کی قسم یہ پیر اور ملا ان کی زبان پہ بھی سچ نہیں، ہر جگہ پہ جھوٹ، بتیرا جھوٹ، عادت جھوٹ. لیکن مکہ والے مشرک اس کو گناہ سمجھتے تھے. اسی طرح وقت کم ہے تو بعد وہ گناہ ہیں کہ آدمی گناہ مانتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے، اور بعد وہ گناہ ہیں کہ آدمی انہیں گناہ نہیں سمجھتا، جیسے شرک اور بدعت. یہ دو ایسے جرم ہیں کوئی مشرک شرک کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، کوئی بدعتی بدعت کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، بلکہ کیا سمجھتا ہے؟ نیکی، اللہ کا قرب، عشق. اب یہاں جو وہ کہہ رہے ہیں جہنم میں پہنچ کر فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اللہ اب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہی ہے. اس سے پہلے ہم وہ گناہ نہیں مانتے تھے. معلوم ہوتا ہے یہ ذنوب سے مراد شرک ہے، کفر ہے، جس کو وہ عشق سمجھتے تھے، محبت سمجھتے تھے. ہمیشہ مشرک شرک کو بڑا قرب سمجھتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ جی اللہ دے پیارے نا. ابو جہل بھی تو پیارے ہی مانتا تھا نا. مکہ والے مشرک دشمن سمجھ کے پوچھتے تھے یا اللہ کا پیارا سمجھ کے؟ لَيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. وہ بھی کہتے ہیں جی اللہ کے پیارے ہیں، اور جب تک پیارا نہ مانا جائے تو شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شرک تو بعد کی بات ہے، پہلے پیارا مانا جاتا ہے، پیارا مان کے پھر غلوب کیا جاتا ہے. تو بہرحال اب کہتے ہیں فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، ہم نے اب اپنے قصور کرتوتوں کا اقرار کر لیا. دنیا میں نہیں کرتے تھے، آگے ذرا دیکھنا ہے، آج اقرار ہو گیا. فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا جہنم سے کوئی نکلنے کی صورت بھی ہے، کوئی راستہ ہے؟ ہم تو اقرار کر چکے، ہم سے جرم ہو گیا، جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ؟ اللہ جواب دیں گے لا سبیل لکم، اب جہنم سے نہیں نکل سکتے. وہ جواب یہاں نہیں ذکر کیا، جواب کو حذف کر دیا کیونکہ یہ سوال قابل جواب ہی نہیں. نکل نہیں سکتے. کیوں جی؟ قصور کیا ہے؟ سنو، جہنم سے کیوں نہیں نکل سکتے؟ فرمایا ذالکم بِأَنَّهُ اِذَا دُعِیَ اللَّهُ وَحْدَهُ، ذالکم بِأَنَّهُ، ہمیشہ جہنم میں تم اس لیے پڑے رہو گے، جہنم سے کبھی نہیں نکل سکتے. وہ وجہ قصور یہ اذا دعی اللہ وحدہ، جب اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا جاتا تھا، اللہ کی وحدت کا تذکرہ کیا جاتا تھا، وحدہ کفر تم انکار کر دیتے تھے، بھاگ جاتے تھے.
وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر کوئی مشرک شرکیہ کلمات کہتا تو تم نعرے لگاتے تھے، تؤمنوا تم کہتے تھے حق کے تھے سچے، اور جب توحید کی بات آتی کفر تم سیدھے منکر بن جاتے تھے، اور جب کوئی مشرک شرک کی بات کرتا تھا تؤمنوا تم اس کو مان لیتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، آج کوئی نہیں چھڑا سکتا، آج حکم صرف کس کا ہے؟ للہ، اللہ کا اختیار چلے گا۔ تو سب سے مشکل مسئلہ کون سا ہے؟ مسئلہ توحید، اور یہی جرم تھا مشرکین کا، اور وہ کہتے تھے یہ ایتے جو ہے نا ایتے بے قرآن غیر ھذا اور بدل ہو، دوسری بے شک پڑھ، لیکن اے بچو والی ایتا نہ پڑھ، یہ ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ کوشش کریں گے، اگلا جملہ ذرا سننا، اور اگر آپ ان کی بات مانیں اور مسئلہ توحید میں نرم پڑ جائیں تھوڑا سا۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن ابی مدینے جا پہنچا، اپنا وہ تو مدینے کا تھا، حضرت ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مدینہ منورہ جا پہنچے۔ عبداللہ ابن ابی، جانتے ہو عبداللہ ابن ابی کو؟ عبداللہ ابن ابی کے پاس رات ٹھہرا، انہیں کہا کوئی اتفاق کی سوچیں، برادری میں جھگڑا ہو گئی ہے، ساری برادریاں جدا جدا ہو گئی ہیں، تو محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اتحاد اور اتفاق کی صورت رکھیں، جھگڑا بہت ہو گئی ہے۔ جی کیا ہوگا؟ عبداللہ ابن ابی نے کہا ہاں ایک بات ہے، محمد مصطفیٰ کی دعوت کے دو حصے ہیں، دو دعوے ہیں۔ ایک دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو پیر فقیر بزرگ جن کو پکارتے ہو یہ کر کچھ نہیں سکتے، ما یملکون من قطمیر، لا یملکون مسقال ذرہ، رتی جتنا ان کا تصرف ما فوق الاسباب نہیں۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں سنتے بھی نہیں، لا یسمعوا دعاءکم وہم عن دعائہم غافلون۔ اب اس طرح کرتے ہیں کہ صبح جا کر محمد مصطفیٰ کے ساتھ اتحاد کریں گے، اور ہم کہیں گے کہ ایک شک ہم چھوڑتے ہیں ایک آپ چھوڑ دیں، ہم نے آپ کا مسئلہ مان لیا ما یملکون من قطمیر، یہ ہم مانتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے، لیکن ایک مہربانی کر آپ بھی مان لے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ بزرگ سنتے بھی ہیں اور سفارشیں کرتے بھی، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، سنتے بھی ہیں اور سفارشیں ہم بالکل مانتے ہیں، نہ وہ بیٹے دے سکتی ہیں، نہ حاجت روا، نہ مشکل کشا، رتی جتنا اختیار بھی نہیں ہے، یہ ہم مان لیتے ہیں، اور تو کم از کم اتنا مان لے کہ یہ سفارش تو کرتی ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اب یہ تجویز انہوں نے رکھی نبی پاک علیہ السلام کے سامنے، اتنا مان لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سفیر آئے نا اس کو قتل نہیں کیا جاتا، ورنہ آج تو بچ کے نہ جاتا۔ کتنی نرمی فرمائی، یہ نرمی والے مولوی بیچارے کدھر ہوتے، یہ تو کہتے ابھی دستخط کرتی۔ آپ نے فرمایا بس شکر کر سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا، ورنہ تو بچ نہیں سکتا تھا۔ صاف جواب دیا، اوپر آیت آئی
اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے میرے پیغمبر اتق اللہ، ڈرتا رہے اللہ سے، ڈرتا رہے اللہ سے۔ آگے بلا تُطِعِ الکافرین والمنافقین، ان کافروں اور منافقوں کی بات بالکل نہیں ماننی۔ لا تُطِعِ الکافرین والمنافقین، یہ جو مدینہ کے منافق بھی ساتھ ہو گئے، مکہ والے مشرک بھی آ گئے اور کہتے ہیں تھوڑا سا ڈھیلا ہو جا اور اتنا مان لے کہ حضرت ابراہیم دوروں نہیں تا نیڑوں سن دین، کر نہیں سکتے لیکن کروا ضرور سکتے ہیں۔ ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ، اتنی بات مان لے۔ فرمایا خبردار میرے پیغمبر، لا تطع الکافرین والمنافقین، ان کی بات نہیں ماننی۔ اسی کو قرآن نے جہاں ذکر کیا، تھوڑا سا بھی آپ اگر نرمی کریں اور یہ قرآن کا مسئلہ چھوڑ دیں تو اذن اس وقت لَاتَّخَذُوكَ خلیلا، یہ آپ کو جگری دوست بنا لیں گے، خلیل خالص دوست بنا لیں گے۔ آپ کے ساتھ دشمنی قرآن کی وجہ سے، آپ کے ساتھ دشمنی مسئلہ توحید کی وجہ سے، توجہ ہے کہ نہیں؟ مکہ والے مشرک آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو عہدہ دیتی ہے، اور عہدہ بھی معمولی نہیں، کہنے لگے پورے مکے کا بادشاہ بنا لیتی، مکے کا بادشاہ، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ ایک اگر سرداری چاہتے ہیں، تمام سردار تمام قبائل کے آپ کو سردار منتخب کرتی، یہ معمولی ہوتا ہے، بہت بڑا منصب۔ آج کل تو مولویوں کو برائے نام عہدوں کا خطرہ پڑے تو توحید کو گالیاں دینا شروع کر دیتی، سارے عہدے ایمان میں ہیں، نہیں یقین نہ آئے تو حضرت مولانا سے پوچھ لو، یہ عہدے ہی ہے نا، کبھی مریم نواز ہے تو کبھی بلاول ہے، اور عہدہ دے دو لکڑ ہضم پتھر ہضم، اور اسمبلی سے نکال دو تو اعلان جنگ اور اعلان جہاد ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر ساتھ رہے چاہے بے نظیر کے ساتھ رہنا پڑ جائے، بند کمرے میں صحیح خلوت صحیحہ کے ساتھ ملاقاتی ہوں، کوئی حرج نہیں، اسلام میں گنجائش ہے، گنجائش ہے، چاہے بے نظیر صاحب کے بوٹ بھی صاف کرنے پڑ جائے۔ اور جب عہدہ نہ ملے تو پورے اسلام کو خطرہ ہے، ملک کو خطرہ ہے، اور اعلان جنگ نفیر عام اور جہاد فرض ہو چکا ہے۔ ہم کفن باندھ کر میدان میں آئے، دھرنے بلا کے سب کچھ ہے۔ اللہ مولویوں کو بھی دین کی سمجھ دے، یہ عہدے شہدے کوئی چیز نہیں، اصل چیز ہے اللہ کی توحید کے ساتھ وفاداری، کتاب اللہ کا فہم اور کتاب اللہ کی خدمت۔ ان بیچاروں نے قرآن سمجھا ہی نہیں۔ کوئی کہتا ہے جی ہمارے عہدے چلے گئے، ہم جماعت کو تقسیم کر دیں گے، بس جماعت کو تقسیم کر دیں گے اس لیے کہ ہمارے عہدے چلے گئے۔ میں کہا واہ، توحید کے ساتھ وفاداری تو سمجھ آ جائیے کہ عہدہ جائے تو جماعت کو تقسیم کریں گے، فلاں کو تقسیم کریں گے، نہ میرا بھائی، جان بھی چلی جائے کبھی توحید کا غدار نہ بن۔ عزت، جان، مال سب کچھ قربان ہے اللہ کی توحید پر، یہ اصل مسئلہ ہے۔ خیر چلو پھر مولوی ناراض نہ ہوں، درمیان میں بات آ گئی، انہوں نے کہا سردار بناتی ہیں،
اور اگر آپ شادی کرنا چاہتی ہیں تو پورے عرب کی جو لڑکی آپ کو پسند آئے ہم رشتہ دینا چاہتی ہیں. آپ ذرا آج سوچو، تھوڑا سا شادی لیٹ ہو گئی اور کسی قادیانی نے کہہ دیا، کسی مشرک نے، کسی بدتی نے، کسی غالی نے کہ میں رشتہ دے دیتا ہوں، اس کا پورا ایمان ہی رشتے پیچھے گیا. شرط لگے جی رشتہ تب دوں گا چلہ لگائے گا، یعنی چلے میں کچھ نہ کچھ بے ایمان ہو جائے گا تو پھر رشتہ آسان ہے. چلہ لگائے گا، سال اندرون بیرون، تو یہ بیچارہ پھر نہیں رہا ہوتا. کئی ایسے ہیں قادیانی، رشتوں کی وجہ سے ان کو قادیانی بنا کے لے گئے. کوئی غیر مقلد ہے جی رشتہ 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 رشتہ، پورا دین ہی رشتے پہ چل رہا ہے. انہوں نے کہا ہم رشتہ بھی دیتی ہیں. اگر مال و دولت کی ضرورت ہے پورے مکے کا خزانہ آپ کے حوالے کرتی، لیکن تھوڑی سی نرمی کر لو. بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو ان چیزوں کی باتیں کرتے ہو، اگر تم سے ہو سکے سورج کو اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ لو اور چاند کو اتار کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، اللہ کی قسم میں اپنے مسئلے سے ذرا بھی لچک نہیں دکھا سکتا. سورج اتارنا بھی ناممکن، مطلب جو مرضی زور لگا دو. فرمایا میرے پیغمبر تھوڑا سا بھی آپ اگر نرم ہو جائیں تو یہ سارے آپ کے دوست بن جائیں گے. دوست اتخذوہ کا خلیلا. اگلی آیت جو میں سنانا چاہتا تھا، وقت بھی ختم ہو گیا اور آیت کا ترجمہ صرف سن لو. فرمایا میرے پیغمبر وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، یہ میرا انعام ہے کہ میں نے آپ کو پکا رکھا ہوا ہے. یہ میری توفیق ہے کہ ساری دنیا کہ مولویوں کی بھی آپ کو پرواہ نہیں، پیروں کی بھی پرواہ نہیں، عوام الناس کی بھی پرواہ نہیں، چودھریوں کی پرواہ نہیں، خانوں کی پرواہ نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں. آپ میرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو میرا پیغمبر یہ بھی میرا انعام ہے، یہ بھی میری توفیق ہے. میں نے آپ کو ثبتناکا، میں نے آپ کے قدم مضبوط کیے ہوئے ہیں اور آپ کے سینے کو اپنی رحمت کی مٹھی میں لیا ہوا ہے. ورنہ یہ کوئی آسان کام ہے؟ ساری دنیا کی مخالفت، رات دن جن کو گھر سے روٹی شناختی کارڈ پہ ملتی تھی وہ بھی 20 گالیاں نکالتے تھے، ہر آدمی. اور وہاں فرمایا میرا پیغمبر یہ میرا انعام ہے. اللہ نے خطاب پیغمبر کو کیا ہے، سنایا مولویوں کو ہے. پیغمبر تو ہوتے ہی معصوم ہے. فرمایا مولویوں توحید پر استقامت اور مسئلے پہ ڈٹ کے رہنا یہ تمہارا علم کا کمال نہیں، یہ تمہاری کوئی نسب کا کمال نہیں، تمہاری محنتیں نہیں، یہ صرف میں اللہ کی توفیق کا کمال ہے. یہ توفیق کا کمال ہے. مسئلے پہ ڈٹتا وہی ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے مسئلے پہ ڈٹ جانا، لوگ دنیا تو چاہتی ہے ہر بندہ میری تعریف کرے، پیسے ملیں، چندے ملیں، مرید ہوں، واہ واہ ہو، گلے میں ہار ہوں. اور یہ مسئلہ پیسوں والا ہے ہی نہیں. یہ کانٹوں کا راستہ ہے، کانٹوں کا. فرمایا میری توفیق ہے. لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا. لقد کدت، یہ کادا یا کادو باب عدم وقوع فعل پہ دلالت کرتا ہے. ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، عدم وقوع فعل
तरकनु इलैहिम शैअन कलीला। मेरा पैगंबर जहां 3 से जायद किल्लतें जिक्र की, उलमा जानते हैं कि रुकून में, रुकून का माना होता है थोड़ा सा झुकाव, थोड़ी सी रियायत, और आगे शैअन नकिर आए, तनमीन किल्लत की है, कलीलन लफ्ज किल्लत का, और कलीलन की तनमीन भी किल्लत की। ये 4 किस्म बल्कि 5 किस्म की किल्लतें, जिस तरह आप कहते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, 5 दफा कहो तो कितना थोड़ा बनेगा। आप कहते हैं ना थोड़ा सा, बिल्कुल 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 थोड़ा सा, 5 दफा कहा है कि मेरे पैगंबर बिल्कुल मामूली सा भी आप इस मसला में नरमी कर नहीं सकते कि मैंने आपको मजबूत रखा हुआ है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी नरमी करें लअज़क़नाका ज़ैफ़ल हयाति व ज़ैफ़ल ममात, अगर इस मसला में थोड़ी सी नरमी भी की तो मैं अल्लाह तुझे डबल अज़ाब दूंगा, सिंगल नहीं डबल, ज़ैफ़ल हयात, जिंदगी का भी डबल अज़ाब और मरने का भी डबल अज़ाब, डबल अज़ाब दूंगा। थोड़ा सा भी मसला नरम कर लिया, और एक मकाम पे है फरमाया मेरा पैगंबर थोड़ा सा भी मसला नरम किया तो मैं जमीन से पकड़ूंगा, दाएं पहलू से आपको भी पकड़ूंगा, इसलिए मसला में नरमी नहीं हो सकती। तो यहां ये आयत बहुत अजीमुशान, वलौला अन सब्बतनाका लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शैअन कलीला, जरा सा भी इनकी तरफ मैलान किया, थोड़ा सा भी, तो मेरा पैगंबर तुझे भी डबल अजाब दूंगा। और मौलवी करे तो बच जाएगा जी। सोच लो कितना बड़ा दिल है मौलवियों का कि ये आयतें पढ़कर भी सजदा करते हैं आले बिदत की चौखट पे, खुशामतें करते हैं बिदतियों की, मुशरिकों की, और ये आयतें इनके ज़हन में भी नहीं कि अल्लाह ने अपने पैगंबर को क्या हुक्म दिया कि थोड़ा सा मामूली सा भी अगर मसले में नरमी की। अच्छा ये भी ज़हन में रखो, अगर मसला को खोल कर बयान किया जाए कभी मुशरिक करीब भी नहीं आएगा। इन मुशरिकों को कहो हमारे साथ दोस्ती लगाते हैं, इनको हम जलेबियों के साथ चाय पिलाएंगे। ये जरा सोचो क्या वजह है, हम इन मौलवियों से ज्यादा बदसूरत है। हम उन्हें चाय पिलाएं, हलवे खिलाएं, आओ ना। कई लोग कहते हैं ये तो जी जमात वालों के खिलाफ है, तो मैं तो जब से इधर आया मिन्नतें कर रहा हूं मरकज वालों की कि जहां जमात भेजो, भेज ही नहीं रहे। आप में जो बैठे हैं आपको भी मैं कहता हूं उनको कहो कि जहां जमातें भेजा करो, ठीक है कि नहीं? उनकी रोटी भी मैं दूंगा, लेकिन कुरान का दर्द सुनना पड़ेगा। भेजो। आखिर क्या वजह है भाई कि ये मुशरिक हमारे साथ दोस्ती नहीं लगाने के लिए तैयार, बिदती हमारे सामने आ जाए तो दूजू कांपते हैं, दोस्ती का ख्याल नहीं, और तुम्हारे बड़े जिगरी यार बन रहे हैं, बड़ी तुम्हारे साथ दोस्तियां हैं, मोहब्बतें हैं, प्यारे हैं, तो मालूम होता है कुछ गड़बड़ तुमने की है। अगर मसला डंके की चोट पे बयान करोगे तो अल्लाह का एक इनाम ये भी होगा कि मुशरिक और बिदती तुम्हारे साए से भी डरेगा। और जब मुशरिक बिदती तुम्हारे साथ यारियां लगाना पड़ जाए और यारियां लगाने की सोच रहा हो
اور تمہارے بارے میں یہ سوچ کر رہا ہو کہ آج خیر اس کو تھوڑا سا، کیا لفظ مشکل سخت نہیں بولتا، تھوڑا سا اس کو قریب کر کے اس کے پورا مذہب پہ ڈاکہ ڈال دوں گا تو پتہ چلتا ہے کہ تو کتمان حق کا مریض ہے۔ اگر تو مسئلہ بیان کرتا ہوتا تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ مشرک اور بدعتی تیری یاریوں کے بارے میں سوچے اور تیرے ساتھ دوستیاں لگائے، ورنہ ان کو کہو بدعتیوں مشرکوں کو ذرا ہمارے ساتھ دوستی لگا کے دیکھو، کچھ وجہ تو ہے نا۔ یہاں آیا سینیٹر صاحب، بڑا سینیٹر مولوی صاحب اترا تو میں ساتھ تھا، اب اس کا دل تھا کہ میں مصلی پہ چلا جاؤں، مغرب کی اذان ہو رہی تھی، میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے کیا اور قاری کو آگے کر دی، میری طرف یوں دیکھتا سمجھا میں سینیٹر ہوں، بڑا ہوں، بڑا نہیں بدعتی ہے، بدعتی کوئی بھی ہو وہ بڑا نہیں ہوتا، وہ بڑا بے ایمان ہوتا ہے بدعتی کے۔ اب جب نماز ہوئی تو مجھے گھور گھور تک دیکھ رہا تھا، کہتا ہے جی آپ کا اس میں گرامی، میں نے جب نام بتایا تو اس کے ماتھے پہ پسینہ بھی ہے کہ آپ کا نام تو بڑا سنا ہے، میں نے کہا وہی ہوں جو نام سنا ہے۔ کہتے ہیں میں تعزیت پہ بیٹھا ہوں، یہاں تعزیت کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا سنت کے مطابق۔ کہتے ہیں ہم تو فاتحہ پڑھتے ہیں، کل پڑھتے ہیں، فلاں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا آپ جو مرضی کریں، جہاں سنت کے مطابق ہے، آپ نے جو کرنا ہے آپ دیکھیں گے آپ کیسے تماشا کرتی ہیں۔ اب دیکھ رہا ایک پیر کا کہا وہ بڑا بزرگ ہے، میں نے 5 حوالے دیے، میں نے کہا اس سے بڑا دجال کوئی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں چلو جی ہم جاتے ہیں، جاری لگانے ہیں۔ اس لیے تم بھی کہتے ہو بھئی مرغی اپنی صحیح ہو نا تو دوسروں کے گھر میں انڈے نہیں دیتی، اگر مرغی اپنی خراب ہو تب جاتی ہے دوسروں کے گھر انڈے دینے۔ تم اپنی بات بتاؤ، تم کون ہو کہ مشرک تمہارے ساتھ جاریاں بھی لگاتی ہیں، محبتیں بھی ہیں، اور تم جوتے اتار کے ان کی تعظیمیں بھی کرتے ہو اور منتیں بھی کرتے ہو، ہمیں ساتھ ملا لو جی، ہم اکیلے ڈر لگ رہا ہے۔ اور بہانہ کیا کرتے ہو لوگوں کے سامنے؟ یعنی اندازہ کرو جب آدمی بے ایمان ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ہم بدعتیوں کے ساتھ اس لیے اتحاد کر رہے ہیں کہ عالمی طور پہ ملکی خطرہ ہے۔ کیا بات ہے، عالمی طور پہ ملکی خطرہ ہے۔ اچھا وہی اب منافقانہ پالیسی دیکھو، ایک طرف عالمی طور پہ ملکی خطرہ ہے اور دوسری طرف اپنی جماعت کو توڑ رہی ہے، اپنے جماعت اپنے علماء کو دور کر رہے ہیں اور ادھر بدعتیوں کو بغل میں لے رہے ہیں کہ کہیں اوپر امریکہ حملہ نہ کر دے۔ ہاں امریکہ حملہ کیا تو انشاءاللہ فضل الرحمان سامنے خود کش حملہ کرے گا، تو فلانا حملہ نہ کرے۔ تو جس کی داڑھی سفید ہو گئی، آج تک جہاد کا نام نہیں لیا، یہ کل کافروں کے ساتھ جہاد کرے گا؟ جو کہہ رہا ہے میں نے کلاشن رکھوا لی، پرچی پکڑوا دی اور میں نے نظام محمدی کو چھوڑا اور طاغوتی نظام کے لیے میری یہ قربانی ہے، میری یہ قربانی ہے، یہ کافروں کے ساتھ لڑے گا، اس کی چھتری کے نیچے مواحد بیٹھیں گے اور یہ ان کو بچائے گا۔ اللہ ان مواحدوں کو بھی ایمان نصیب کرے۔ بہرحال مسئلہ جب فسدہ بما تؤمر کے مراحل پہ ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا کوئی بدعتی مشرک تمہارے قریب ہے۔ اللہ نے خود فرمایا نا آخر پر، تو تم بھی آخر پہ وہ آیت صرف سن لو، اليوم یئس الذین کفروا ان من دینکم، اليوم آج کے دن، یئس الذین کفروا، جب آپ نے مسئلہ بیان کیا نا، اے لوگو جن چیزوں کو تم بزرگوں کے نام اور تقرب پہ دیتے ہو یہ خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے۔ جب یہ مسئلہ بیان ہوا فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج مشرک مایوس ہو گئے، اب مشرک مایوس ہو گئے، انہیں پتا ہے کہ ان کو ان کے دین سے پھیرنا ممکن نہیں،
اور مسئلہ جب یوں پکا کر کے بیان کرو گے مشرک مایوس ہوگا، اور خود مسئلے کو چھپانے لگ جاؤ گے تو مشرک تمہارے سروں پہ چڑھ جائے گا، پھر اس کا عذاب یہی ہوگا کہ اللہ کے دشمنوں کے تم نیچے لگ جاؤ گے اور اپنے مشن کا بیڑا غرق کر بیٹھو گے۔ اس لیے میرا بھائی، ساری دنیا الٹی ہو جائے، مسئلہ میں کبھی نرمی ہو سکتی نہیں، انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔